اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم کی 30ویں وصیت حضرت ابو ذر کو، اہمیت نماز۔ پیغمبر فرماتے ہیں، یا ابا ذر ان اللہ تعالی جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے ابو ذر، اللہ تبارک و تعالی نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں قرار دی ہے۔ وَحَبَّبَهَا إِلَيَّ كَمَا حَبَّبَ إِلَى الْجَائِعِ الطَّعَامَ وَإِلَى الظَّمْآنِ الْمَاءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے محبوب قرار دیا ہے اس نماز کو، اور میرے لیے اتنا پیارا قرار دیا ہے کہ جس قدر جو ہے اس نے بھوکے کے لیے کھانا اور پیاسے کے لیے پانی قرار دیا ہے۔ جب انسان پیاسا ہو تو اس وقت اس کے لیے سب سے پیاری اور محبوب ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ پانی ہوتی ہے۔ جب بھوکا ہو تو کھانا جو ہے اس کے لیے محبوب ترین چیز ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے مجھ محمد کے لیے نماز کو اس طرح قرار دیا ہے محبوب، جس طرح بھوکے کے لیے کھانا اور پیاسے کے لیے پانی قرار دیا ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی محبوب ترین چیز نہیں ہوتی۔ فَإِنَّ الْجَائِعَ اِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ شَبِعَ وَإِذَا شَرِبَ الْمَاءَ رَوَى۔ پیغمبر فرماتے ہیں، پس جب بھوکا جو ہے وہ کھانا کھا لیتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جب پیاسا پانی پی لیتا ہے تو وہ سیراب ہو جاتا ہے، اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، بھوکے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، وَأَنَا لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، اور میں مصطفیٰ لا اشبع من الصلاۃ، میں نماز سے کبھی سیر نہیں ہوتا ہوں، میں نماز سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ بھوکا کھانا کھا کر اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو طلب نہیں رہتی۔ پیغمبر فرماتے ہیں، نماز ایسی محبوب ترین چیز ہے میرے لیے کہ میں کبھی نماز سے سیر نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اتنی نماز پڑھی پیغمبر خاتم نے کہ پروردگار عالم کو کہنا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یعنی پیغمبر اکرم کے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے نماز پڑھ کر، سجدے طولانی دے کر، لیکن پیغمبر اکرم کو خداوند متعال نے فرمایا، اے مصطفیٰ، اے مزمل، نماز پڑھا کر لیکن نماز کو کم کر دے۔ اتنی عبادت کی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کی اس قدر عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین اور موت تمہارے اوپر آ جائے۔ کیا مطلب؟ کہ مرنے تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب یہ کہ نماز پڑھو۔ ہاں، ایک عبادات میں سے ایک جو ہے وہ نماز ہے، اور بھی عبادات ہیں۔ اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنا، یہ بھی عبادت پروردگار ہے۔ ایک آدمی جو اپنے اہل و عیال میں بیٹھتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، خوش ہوتا ہے اور ان کی خوشی کا باعث بنتا ہے، وہ مسجد الحرام اور مسجد النبی میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ بافضیلت ترین ہے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ علم حاصل کر کے اس کی ترویج کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح دیگر اعمال صالحہ جو ہیں ان کو بجا لانا، یہ تمام عبادات میں شمار ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ایک نماز ہے، جو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، نماز میرے لیے جو محبوب ترین چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر کے لیے محبوب ترین چیز ہے تو ہمارے لیے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم اتنے سست کیوں ہیں؟ ہم اتنے سست کیوں ہیں؟ 2 رکعت نماز ہمارے اوپر بھاری ہے۔ ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے تو ہم ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل چینل جو ہے وہ خدا کا چینل ہے، کہ جہاں سے ہمیں سب چیزیں میسر ہونی ہیں۔
ہم کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کیوں نظر نہیں آتا وہ خالق جو حلال مشکلات ہے؟ کو کیوں نظر نہیں آتے ہمیں پیغمبر خاتم کی وہ عبادتیں؟ کیوں نظر نہیں آتی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ سجدے، امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ دعائیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی تعویذ ایسا ہو جو ہم یہاں پہ باندھ لیں یا گلے میں لٹکا لیں، ہمارا رزق بھی وسیع ہو جائے اور ہماری تمام مشکلات بھی رفع ہو جائے۔ وہ کون سا تعویذ ہے کہ جو ایسے ہی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے؟ نہیں۔ جب بھی ائمہ پر مشکل آتی تھی، ائمہ پر بھی تو مشکلات آتی تو کیا کرتے تھے؟ فصل لربک وانحر۔ جب کوئی پروردگار عالم کی طرف سے ان کو انعام ملتا تھا تو پروردگار کا خود فرمان ہے فصل لربک وانحر، تم پروردگار کی نماز پڑھو اور قربانی دو، یعنی نماز اور صدقہ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ، روزہ اور نماز سے تم استعانت کرو، یعنی مدد طلب کرو۔ ہم ادھر ادھر دوڑتے رہتے ہیں۔ تو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے افضل ترین چیز، جو محبوب ترین چیز ہے، وہ نماز ہے۔ اور نماز کے لیے روایات بھی ہیں، آیات بھی ہیں کہ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، اگر قبول ہو گئی نماز تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم خدایا اپنے اس حبیب کے صدقے میں ہمارے دل میں اپنی ہر طرح کی محبت کا نور راسخ کر دے، اور ہمارے دل اس قابل ہو جائے کہ جب بھی تیری عبادت کے لیے دل چاہے تو ہمارے قلوب اس وقت آمادہ اور تیار نظر آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔